افغان طالبان رجیم کی جانب سے بلوچستان سرحد پر کیے گئے ڈرون حملوں کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر کل رات افغان طالبان رجیم کی جانب سے بلوچستان کی سرحد پر 4 ڈرونز داغے گئے. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس ساری سچویشن کو کہ یہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب سچویشن آلریڈی کمپلیکیٹڈ ہے، تو اس کے بعد اب مزید حالات کیا بنتے دکھائی دے رہے ہیں؟ جی اب بڑا کمپلیکس سچویشن ہے، بٹ انفارچونیٹلی اب پاکستان کے بس میں تو ہے نہیں جی کہ ان کا مائنڈ سیٹ چینج کیا جائے. اور انفارچونیٹلی جو ٹی ٹی اے ہے تحریک طالبان افغانستان، دے آر ناٹ گورننگ کابل فار دا پیپل آف افغانستان. تو ان کی سرزمین، ان کے لوگ، ان کی روایات آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں، پختون روایات کو ان کا تشخص تباہ کر کے رکھ دیا گیا ہے اس ٹی ٹی اے کی طرف سے. اور پاکستان از اے ٹارگٹ، اور ساتھ ہی پراکسی سپانسر انڈیا، آپ کو پتہ ہے جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں. دے وانٹ فرکشن، اور جو وار ٹیررزم کی جو اکانومی ہے اسی کے ساتھ جڑ کے رہنا چاہتے ہیں. اور سیکنڈلی وہ جو ان کے ایلیمنٹس پاکستان کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں، خاص طور پہ بلوچستان کے اندر، کیونکہ اس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک اسٹریٹجک اپلیکیشن ہے، اٹس ناٹ اے نارمل اپلیکیشن. سو ان کو وہ اپنی سپورٹ دکھا رہے ہیں کہ جی وی آر ہیئر ٹو سپورٹ یو کنٹینیو ود دوز اسپرٹس، تاکہ ان کو ریکروٹمنٹ میں، ریڈیکلائزیشن میں، ایک کینوس دکھانے میں، اور دنیا کے اور جو سوداگر ہیں جن کو ٹیررزم چاہیے ایز اے لیڈ پالیسی، کنٹریز لائک انڈیا، ان کو شو کیس کر رہے ہیں کہ جی لک وی آر لائنگ ہیئر، آئیے ہم سے بات کیجیے، ہمیں استعمال کیجیے. دیٹ از وٹ دا سچویشن از. اور پاکستان کی بھی اپنی ایک پالیسی کنسسٹنسی کے ساتھ چل رہی ہے، اس پہ چل کے آگے بات ہو سکتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیسے کر رہے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، اپلیکیشن ان بلوچستان از اسٹریٹجک ان نیچر. خیبر پختونخوا میں ٹیکٹیکل اپلیکیشن جاری رہے گی، اور پراکسی سپانسر جو ہے وہ ہیوی بجٹس کے ساتھ ان کو فردر کوشش کرے گا. لیکن اچھا سر، آپ نے انڈیا کی بات کی ہے. انڈیا نے تو ایک بیان بھی دیا، ایک بڑا ویئرڈ سا بیان تھا، دفتر خارجہ نے اس کی جو تھی انہوں نے مذمت بھی کی، جس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردوں کے انفراسٹرکچرز پر حملے کر رہا ہے. اب اس بیان کے بعد تو جو انڈیا کی انوالومنٹ تھی افغانستان کے ساتھ، وہ تو بڑی واضح ہو گئی ہے. جی جو دیکھیں پراکسی سپانسرز ہوتے ہیں، اٹ از دیئر ریسپانسبلٹی کہ وہ فائنینشیل لائن، ڈپلومیٹک سپورٹ، پولیٹیکل سپورٹ، ایک انوائرمنٹ، ہیومن رائٹس کے اوپر آپ کو کرائے کرتے دیکھیں گے. اور پاکستان کو، دنیا کو یہ پھر ثابت کرنا چاہتا ہے کہ پاکستان از اے ٹیررسٹ کنٹری، یا پاکستان بڑا ظلم کر رہا ہے افغانستان. یہ وہی لوگ ہیں جو 2021 میں سیکیورٹی کونسل میں یہ چیزیں لے کر گئے تھے کہ جی افغانستان کے اس طالبان رجیم کو ماننا ہی نہیں چاہیے. ان کی ہیومن رائٹس وائلیشن ریکارڈ از ویری بیڈ، ویری پور. عورتوں کو تو یہ انسان سمجھتے بھی نہیں ہیں. وہ تو خیر آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے 50% جو سے زیادہ جو افغان خواتین ہیں ان کو تو سسٹم سے ہی باہر کر دیا. ان کی ایگزسٹنس اور نو ایگزسٹنس ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس ٹو دیم. تو یہ وہی انڈیا وہاں پہ لے کے گیا، خود لیڈ انسٹرومنٹ بن گیا جی اس کا. ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں، چاہے وہ گرونت سنگھ ہو، نجر سنگھ ہو، اس کا جو بینک کا پلاٹ تھا مرڈر کا امریکہ کا، تو دے آر انوالوڈ. قطر میں دیکھ لیں، ہمارے پاس ان کا منکی بیٹھا ہوا ہے کلبھوشن یادو. تو اس میں تو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ انڈیا از کولیبریٹنگ وتھ them. اور ابھی جو لنڈسے گریم نے جو یو کے انوائے ہیں افغانستان کے بارے میں، انہوں نے بڑا کلیئرلی بتا دیا ہے کہ جو ٹی ٹی اے کی حکومت ہے یہ بہت سے ٹیررسٹ گروپ کو رکھ رہی ہے، تو سپورٹ کر رہی ہے، ان کو سپورٹ کر رہی ہے. تو دیٹ از اے کلیئر لنکیج کہ کیسے تانے بانے مل رہے ہیں. سو ذہن ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں جو پاکستان کے جو ایکشنز ہیں اگینسٹ دا ٹی ٹی اے، آپریشن جو ہو رہے ہیں ٹی ٹی اے کے خلاف افغانستان کے اندر، کسی اور ملک نے پاکستان کو کنڈیم نہیں کیا ہے، یا کسی ملک نے پاکستان کے بارے میں کوئی ایسی چیز نہیں بولی ہے ادر دین بھارت، ادر دین انڈیا، اور مے بی ون اور وائس اسرائیل سے آئی ہو اور افغانستان. اور تمام ممالک نے بڑا کلیئرلی کہا ہے، موسٹلی کنٹریز ہیو سیڈ کہ پاکستان ریزرو دا رائٹ آف ریسپونڈنگ، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. تو پاکستان پالیسی از ویری کلیئر، پاکستان ول پرسو اٹ. سر ایک طرف اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پراکسی وار ہے پاکستان میں، آن دا ادر ہینڈ ہمارے جو سرحد ہیں ان کے اوپر ڈرونز حملے کیے جاتے ہیں افغان طالبان رجیم کی جانب سے. اب یہ جو ٹو پرونڈ اسالٹ ہے، اس کو ہم نے کاؤنٹر کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں اٹس ناٹ اے بگ ایشو ملیٹریلی، جو کاؤنٹر کا ایشو ہے نا، ملیٹریلی ہم نے پہلے بھی اس وار کو لڑا ہے 2003 میں، 2007-8 میں، 14 میں. اس سے ورس کنڈیشنز تھیں جی پاکستان کے اندر.
صحیح. تو ملٹریلی ابھی بھی آپریشنز ہو جائیں گے، سارا کچھ جائے گا. ایکچوئل چیز ہے کہ آپ ہول آف اے نیشن اپروچ کے تحت جو باقی پرونگز ہیں، جو سوشو اکنامک پرونگز ہیں، اب دیکھیں نا، ایک ٹیررسٹ آتا ہے جو کراچی تک پہنچتا ہے تو اس کو مطلب ہے کہ اس کو یہاں سے بھی سپورٹ تو حاصل ہے، کہیں نہ کہیں وہ رکا ہوگا، کہیں ٹھہرا ہوگا، کسی نے اس کو ویپن دیے ہوں گے کسی نے. تو آئی تھنک انٹرنل جو ہماری پولیٹیکل کلیئرٹی کے ساتھ ہم نے جو انٹرنل چیزیں ہیں، یا جو انٹرنل ہماری جو سیکیورٹی کے آسپیکٹس ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان موسٹلی وکٹم رہا ہے پور گورننس کا. یہ یعنی کہ جتنی آپ جی انسٹیبلٹیز ہے نا سوزین، یہ اتنی وار یا بیٹل فیلڈ میں نہیں پیدا ہوتی جتنی ان دی کوریڈورز آف پور گورننس پیدا ہوتی ہیں. صحیح. تو آئی تھنک اس کو میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل ہی توجہ نہیں ہے، بہت توجہ ہے، اس کو اور امپروو کرنا ہے. صحیح. ایوری سٹیزن پاکستان ول ہیو ٹو ایکٹ. تو آپ جب پیس ود ان گین کر لیں گے یا بہتر کر لیں گے تو پیس ود آؤٹ از ناٹ دیٹ بگ ایشو. یعنی کہ باقی جو پاکستان نیشنل ایکشن پلان تھا اس کی اب پراپر امپلیمنٹیشن کرنی پڑے گی. یہ جس طرح سے کراچی رینجرز ہیڈ کوارٹر پر جو حملہ ہوا، اس کے بعد تو پھر یہی آپشن بچتا ہے ہمارے پاس. دیکھیے سوزین، یہ تو ایک ڈومین ہے جو آپ کو ٹیررزم نظر آ رہا ہے، ایکٹ آف ٹیررزم، جو سبورژن ہو رہی ہے یا ریڈیکلائزیشن کی چیزیں ہیں، جو سبورژن کی چیزیں ہیں، جو سوشو اکنامک ڈیپریویشن سے فائدہ اٹھاتے ہیں. پاکستان کی اکثر سوشل موومنٹس جو ہیں یہ ہائی جیک ہو جاتی ہیں پیسے کے ساتھ ہی اور انوالومنٹ کے ساتھ ہی، اور سوشل ڈسرپٹیو موومنٹس بن جاتی ہیں، چاہے پی ٹی ایم کی شکل میں ہو، بی وائی سی کی شکل میں ہو، کشمیر ایکشن کمیٹی کی شکل میں ہو. تو کچھ تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از اے میتھڈ. یہ ایسے نہیں ہے کہ لوگ اتنے آرگنائز بھی ہو جاتے ہیں، اتنا ان کو پیسہ بھی مل جاتا ہے، اتنی ان کے جلسے بھی ہو جاتے ہیں، فنڈنگ بھی ہو جاتی ہے. آپ ذرا 2 جلسے کر کے دکھائیں نا، پولیٹیکل ٹرو. پارٹی سے پوچھیں یہ ان کے کتنے ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں اور ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از. سو ٹرو. تو پارٹیز نہیں کر سکتی، لیکن یہ لوگ ملینز آف پیپل اکٹھا کرنے کی کاروائیوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں، ایگزیکٹلی. تھاؤزنڈ آف پیپل اکٹھے کرے. تو دیر از اے پرپز. دیٹس وائی آئی سے کہ جو ہماری جو بلوچستان کی اپلیکیشن ہے وہ بہت ہی اسٹریٹجک ان نیچر ہے. دیر آر ادر کریکٹرز پلیئرز آلسو، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، دیٹ از لیڈ بائی انڈیا، ہائیلی سپورٹڈ بائی افغانستان. اور ان کو تو پیسہ چاہیے. پہلے رشیا سے آ جاتے تھے، پھر امریکن وار ہوئی تو امریکن یہاں پہ 27-28,000 کانٹریکٹرز پھر رہے ہوتے تھے، وہ پیسے بھر کے پھر رہے ہوتے تھے، ان کو مل جاتے تھے ویپن، انلیگل اسپیکٹرم، پاپی کراپس، تو بہت ساری چیزیں ہیں. اب وہ انڈیا سے بھی آ جاتا ہے، امریکنز بھی ابھی ان کو پے کرے. تو آئی تھنک پاکستان کو ایک سیریس اوفینسو لانچ کرنا ہوگا ان ڈپلومیٹک اینڈ ان ادر ڈومینز آلسو. اس کو تب جا کے آپ اس کو ایگزیکٹلی. اچھا سر، اب جو سچویشن تھی جو کل رات کو بنی پاکستان اور افغان طالبان رجیم کے درمیان جو حملے ہوئے، اس پہ رشیا نے کہا ہے کہ آپ بات چیت سے ان کو حل کریں، انگیجمنٹ کریں. کوئی بائیلیٹرل انگیجمنٹ ان حالات میں آپ کو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے، ہم نے پاسٹ میں قطر میں کیے، دوحہ میں مذاکرات ہوئے، اورمچی میں ہوئے، سعودی عربیہ گاٹ انوالو ٹو دس، رشینز بھی ڈائریکٹلی انوالو رہے اور ابھی بھی انہوں نے کہا ہے ہو سکتے ہیں. صرف ایک چیز کرنے کی ضرورت ہے کہ افغانستان کے طالبان اس کو افغانستان کا مسئلہ سمجھیں، اس کو افغانستان کے لوگوں کو اپنے ذہن میں لیں، وہاں کے انسانوں کو انسان سمجھنا شروع کر دیں.